بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے کو قبول کرتا ہے، اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کے رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔
سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے ہی میں آتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ریشم جیسے لوگ ہیں ہم، الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی کا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ جب تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خلیل جبران۔